This news headlines is brought to you by Al Mustafa Green Valley. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، 11 نکاتی ایجنڈے پر غور، سیاسی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ، صدر مملکت عارف علوی کو سیکیورٹی کے لیے اسلحہ لائسنس دینے کی منظوری۔ سابق سٹی ناظم نعمت اللہ خان کافی عرصے علیل رہنے کے بعد 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ نعمت اللہ خان 2001 سے 2005 تک سٹی ناظم رہے۔ گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ، ایڈیشنل آئی جی کراچی سمیت دیگر اعلیٰ حکام کی تعزیت، نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی۔ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال، کنوینر ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، سربراہ تنظیم ایم کیو ایم پاکستان بحالی کمیٹی ڈاکٹر فاروق ستار اور سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کے سابق سٹی ناظم نعمت اللہ خان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار، مرحوم کے لیے دعائے مغفرت۔ وزیر تعلیم و محنت سندھ سعید غنی اور سید ناصر حسین شاہ کا سابق سٹی ناظم نعمت اللہ خان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ سعید غنی کہتے ہیں کہ مرحوم نعمت اللہ خان نے بحیثیت سٹی ناظم کراچی شہر کے لیے جو خدمات انجام دی اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے مصر کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد احمد زکی کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت سمیت سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی میں تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پوری امید ہے ٹرمپ مسئلہ کشمیر پر بھارتی قیادت سے ضرور بات کریں گے۔ کشمیر کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل لاک ڈاؤن ہے۔ موجودہ بھارتی سرکار نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے معاملے کو مزید الجھایا۔ ایسی صورت میں بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بھارت کو اپنے رویے اور پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ امریکی صدر کا بھارت میں کھڑے ہو کر پاکستان کے ساتھ دوستی کا اظہار ایک بڑی پیش رفت ہے۔ ٹرمپ کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے مثبت کردار کا اعتراف کرنے سے بھارتی بیانیہ دفن ہو گیا۔ پنجاب کابینہ کی سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کی درخواست مسترد۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم کی ضمانت میں توسیع نہیں ہو سکتی۔ میرا وطن مجھے ہے اپنی جان سے پیارا، نظر اٹھا کے پھر جو دیکھا دوبارہ، دشمن مٹا دیں گے ہم، دشمن گرا دیں گے ہم، شاہینوں کی ہے یہ فضا۔ پاک فضائیہ کی جانب سے بھارتی طیارہ مار گرانے کے واقعے کو 1 سال مکمل، خصوصی نغمہ جاری۔ 27 فروری کا دن پاک فضائیہ کا کراچی والوں کے لیے بڑا اعلان۔ پاک فضائیہ کی جانب سے 27 فروری کو کراچی سی ویو پر ایئر شو منعقد کیا جائے گا۔ ایئر شو میں JF-17 تھنڈر اور F-16 طیارے شاندار فضائی کرتب دکھائیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی افتخار درانی اپنے عہدے سے مستعفی، کہتے ہیں کہ عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے، پارٹی کے لیے ہمیشہ خدمات سر انجام دیتا رہوں گا۔ گورنر ہاؤس میں صوبائی محتسب کی تقریب حلف برداری۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے نئے صوبائی محتسب اعجاز علی خان سے حلف لیا۔ حکومت کی جانب سے حج درخواستوں کی وصولی شروع ہو گئی۔ حج درخواستوں کی وصولی 25 فروری سے شروع ہو کر 6 مارچ تک جاری رہے گی، جبکہ ہفتے اور اتوار کو بھی حج فارم وصول کیے جائیں گے۔ مسلسل 3 سال قرآن اندازی میں نام نہ نکلنے والوں کے لیے خوشخبری۔ حکومت بلوچستان کا کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اقدام، تفتان میں آئسولیشن سینٹر قائم کر دیا، سرحدی علاقے میں ڈاکٹرز بھی تعینات۔ پاکستان میرین اکیڈمی سے ہر سال 200 سے زائد فارغ التحصیل طلبہ نے پریس کلب کے باہر احتجاج کیا۔ طلبہ کا احتجاج کے دوران کہنا تھا کہ وفاقی وزیر اور وزارت کو مناسب تجاویز دیں لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ ہارون آباد میں معروف عالم قاری بدر عالم دین قتل،
गाड़ी पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग, मुकामी थाना फकीर वाली पुलिस मौके पर पहुंच गई, कानूनी कार्रवाई जारी। अस्सलामुअलैकुम, DNN न्यूज के साथ मैं हूं रिजवान बासित। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीली खबरें होंगी एक वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। मुस्तफा ग्रीन वैली अप्रूव बाय SPCA, मलिर कैंट से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पर बिलमुकाबिल जिना एवेन्यू, मेन मोटरवे M9 से मुत्तसिल, 120-240 गज के प्लॉट्स। मुस्तफा ग्रीन वैली सरमायाकारी के लिए हर तरह से एक महफूज प्रोजेक्ट है। 24 घंटे आर्म्ड सिक्योरिटी, बाउंड्री वॉल, कुशादा सड़कें, इंतहाई दिलकश लैंडस्केप, पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, मसाजिद, स्कूल्स, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। प्रोजेक्ट साइट पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। बहुत ही प्राइम लोकेशन पर दौरे जदीद के तकाजों से हम आहा ग्रीन लैंडस्केप प्लानिंग के तहत डेवलप्ड शानदार मंसूबा मुस्तफा ग्रीन वैली। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हुआ, जिसमें वफाकी काबीना ने 11 नुकाती एजेंडे पर गौर किया और सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल का जायजा लिया गया। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना को बिजली की कीमतों और एहसास प्रोग्राम में अरकान पार्लियामेंट के किरदार पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि ऑडिट निगरान बोर्ड के मेंबरान ने इस्तीफों, नई तैनाती, एग्जिम बैंक और पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान काफ़ी अरसे अलील रहने के बाद 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नेमतुल्लाह खान 2001 से 2005 तक सिटी नाजिम रहे। उन्होंने कराची की तरक्की के लिए कई अहम और बड़े मंसूबे मुकम्मल किए। इस मौके पर गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध समेत दीगर हुक्काम ने इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि नेमतुल्लाह खान की सियासी और समाजी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। दुख की इस घड़ी में मरहूम के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने साबिका कराची सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान एडवोकेट के इंतकाल पर अपने गहरे रंज व गम और इंतहाई दुख का इजहार करते हुए मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ की। जमात इस्लामी के तर्जुमान के मुताबिक नेमतुल्लाह खान एडवोकेट की नमाज जनाजा 26 फरवरी बरोज़ बुध बाद नमाज ज़ोहर 1:30 पर न्यू MA जिना रोड पर इदारा नूर हक पर अदा की जाएगी। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल, कन्वीनियर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सरबरा तंजीम MQM पाकिस्तान बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार और साबिक सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए कहा है कि मरहूम की जमात इस्लामी के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। आज भी उनके लगाए गए समाजी कामों के पौधे फल दे रहे हैं। उन्होंने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की। वज़ीर तालीम व मेहनत सिंध सईद गनी और सैयद नासिर हुसैन शाह ने साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। सईद गनी और सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। मरहूम नेमतुल्लाह खान ने बहैसियत सिटी नाजिम कराची शहर के लिए जो खिदमात अंजाम दी उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मिस्र के मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद अहमद ज़की की ने मुलाकात की। मिस्र की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद अहमद ज़की की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक मिस्री कमांडर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई, जबकि सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। इस मौके पर मिस्र के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद अहमद ज़की ने पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे भारत पर उम्मीद जाहिर की है कि वो इस दौरान भारतीय क़यादत से मसला कश्मीर पर ज़रूर बात करेंगे। कश्मीर की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन है,
موجودہ بھارتی سرکار نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے معاملے کو مزید الجھایا۔ ایسی صورت میں بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بھارت کو اپنے رویے اور پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان میں امن و استحکام کشمیر کے حل سے ممکن ہے۔ خطے کے امن و استحکام میں پاکستان کے کردار کو دنیا سراہ رہی ہے، لہٰذا بھارت خطے میں امن کے فروغ کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشقاوان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ بھارت میں کھڑے ہو کر ٹرمپ کا دہشت گردی کے خلاف ہمارے مثبت کردار کا اعتراف کرنے سے بھارتی بیانیہ دفن ہو گیا۔ ٹرمپ کا بیان قیام امن کے لیے ہماری کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ فردوس عاشقاوان نے لکھا کہ امریکی صدر کی موجودگی میں شہریت بل پر احتجاج کرنے والوں پر بہیمانہ تشدد پوری دنیا کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ مسئلہ کشمیر ایک مسلمہ حقیقت ہے اور امید ہے کہ صدر ٹرمپ مسئلہ کشمیر پر ضرور بات کریں گے۔ پنجاب کابینہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے کہا کہ 19 نومبر کو نواز شریف ضمانت پر ملک سے باہر گئے، ان کی جانب سے نئی رپورٹ موصول نہیں ہوئی، جس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کمیٹی بنائی تاکہ فیصلہ ہو سکے۔ راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم کی ضمانت میں توسیع نہیں ہو سکتی۔ پاک فضائیہ کی جانب سے بھارتی طیارہ مار گرانے کے واقعے کو 1 سال مکمل ہونے پر نغمہ اللہ اکبر جاری کر دیا گیا۔ یہ خصوصی نغمہ معروف گلوکار شجاع حیدر نے گایا ہے۔ اس نغمے کے حوالے سے پاک فضائیہ کا کہنا ہے کہ یہ گانا پاکستانی قوم کے عزم کی داستان ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال 27 فروری کو پاکستانی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے بھارت کو بھرپور جواب دیتے ہوئے دراندازی کی کوشش کرنے پر 2 بھارتی طیارے مار گرائے تھے اور ایک پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن کو گرفتار کیا تھا، جسے بعد ازاں جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کر دیا تھا۔ پاک فضائیہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 27 فروری کا دن پاک فضائیہ اور پاکستان کے لیے درخشاں باپ کی مانند ہے۔ اس دن پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے 2 طیاروں کو تباہ کیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اس دن کو شایانہ شان طریقے سے منانے کے لیے سی ویو کراچی پر شاندار ایئر شو منعقد کیا جا رہا ہے۔ ایئر شو میں JF-17 تھنڈر اور F-16 طیارے شاندار فضائی کرتب دکھائیں گے، جبکہ پاک فضائیہ کے ایروبیٹکس ٹیم شیر دل بھی لہو گرمانے والے کرتب دکھائے گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے میڈیا افتخار درانی نے اپنی ذمہ داری سے استعفیٰ دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا۔ PTI سینئر رہنما افتخار درانی کا شمار وزیر اعظم کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے پیناما کیس، فاٹا الیکشن کے لیے پارٹی میں بھرپور کردار ادا کیا، جبکہ عام انتخابات میں بھی پارٹی کے لیے بھرپور خدمات سر انجام دیں۔ افتخار درانی نے ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے، پارٹی کے لیے ہمیشہ خدمات سر انجام دیتا رہوں گا۔ گورنر ہاؤس میں صوبائی محتسب کی حلف برداری کی تقریب ہوئی۔ اس موقع پر گورنر سندھ عمران اسماعیل نے نئے صوبائی محتسب اعجاز علی خان سے حلف لیا، جبکہ تقریب کی نظامت کے فرائض چیف سیکریٹری سندھ ممتاز علی شاہ نے ادا کیے۔ حکومت کی جانب سے حج درخواستوں کی وصولی شروع ہو گئی۔ حج درخواستوں کی وصولی 25 فروری سے شروع ہو کر 6 مارچ تک جاری رہے گی، جبکہ ہفتے اور اتوار کو بھی حج فارم وصول کیے جائیں گے۔ وزارت مذہبی امور کے اعلامیے کے مطابق حج درخواست فارم کو کمپیوٹرائزڈ اور آسان بنایا گیا ہے اور حج درخواست فارم سے حلف نامہ ختم نہیں کیا گیا۔ بینک حکام کے مطابق جن امیدواروں کا نام مسلسل 3 سال قراندازی میں نہیں نکلا، اس بار وہ بغیر قراندازی حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ حکومت بلوچستان نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اقدامات اٹھاتے ہوئے تفتان میں آئسولیشن سینٹر قائم کر دیا، جبکہ سرحدی علاقے میں ڈاکٹرز بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ایران میں مہلک کورونا وائرس سے 10 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد بلوچستان حکومت نے ایران سے منسلک سرحدی اضلاع میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ بلوچستان میں حکام کی جانب سے ایران سے آنے والے 200 سے زائد افراد کو قرنطینہ میں رکھا گیا ہے۔ پاکستان میرین اکیڈمی سے ہر سال تقریباً 200 سے زائد فارغ التحصیل طالب علم، سب انجینئرز اور ڈیک افسران وزارت بحری امور کی عدم توجہ کا شکار ہیں۔ اس سلسلے میں طلباء کے ایک وفد نے وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی اور وزارت کے نمائندوں سے ملاقاتیں بھی کیں، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔
جس کے بعد طلبہ کی ایک بڑی تعداد نے پریس کلب کے باہر احتجاج کیا۔ احتجاج کے دوران طلبہ نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے وفاقی وزیر اور وزارت کو مناسب تجاویز دیں، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں ملا۔ گلوکار ڈانس کریں، اس کی ویڈیو بنائیں اور مجھے ای میل کریں۔ ہارون آباد میں معروف عالم دین اور محتمم مدرسہ ہیڈ 7R قاری بدر عالم کی گاڑی پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں قاری بدر عالم موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ نامعلوم افراد موٹر سائیکل پر فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ واقعے کے بعد پولیس موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں جاننا چاہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ خبر ہم سے ہے۔